لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں نامور گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر پروفیسر خورشید نورانی صاحبہ سے جاری ہیں. میڈم ابھی آپ انٹرمیڈیٹ کر چکی زبیدہ کالج سے؟ نہیں، بہت سال پہلے کر چکی. نہیں، وہ تو بہت سال پہلے کر چکی لیکن وقفے سے پہلے. جی ہاں ٹھیک ہے. ابھی آپ میڈیکل میں داخل ہوئی اور لیاقت میڈیکل کالج سندھ کا دوسرا کالج تھا، اس میں آپ داخل ہوئی. تو اس زمانے میں پرنسپل اور کچھ نامور ٹیچر وہ یاد کرائیں ہمیں. اگر آپ مجھ سے صرف پوچھیں کہ ایک ٹیچر کا نام بتاؤ پلیز. دیٹ از علی محمد انصاری. واو، دیٹس دا پرسن. بلیو می، وہ اس قسم کے تھے، آپ اس کو جہاں کھڑا کر دیں، جس ٹاپک پہ بات کرنی وہ کر لیں گے. ہی واز سچ اے نائس پرسن. پڑھانے میں تمیز، پروفیشنلی اتنے اچھے تھے جس کی کوئی حد نہیں. ہی واز دا بیسٹ. ناظرین، ڈاکٹر پروفیسر علی محمد انصاری کا ہم نے لیڈر ٹی وی میں انٹرویو کیا ہوا ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں صوبہ سندھ میں جو سمال پاکس ختم کرنے میں اس کا کام ہے، اور اس نے 1975 میں جو WHO، یونیسیف اور یونیسکو کے ساتھ مل کے کس طرح مختلف حوالوں سے ہم جہت ہو کر اور سمال پاکس ختم کرائی تھی، یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور اس زمانے میں سینئر منسٹر ہوتے تھے جناب عبدالوحید کٹور صاحب. تو وہ سمال پاکس کے حوالے سے میں میڈم آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سمال پاکس جب ختم ہوئی تو عبدالوحید کٹور صاحب نے مجھے بلایا کہ تمہیں پتہ ہے میرا یہ انٹرسٹ کیوں تھا؟ اچھا. تو کہا کہ میں نے کہا سر مجھے معلوم نہیں ہے. کہا کبھی میرا چہرہ دیکھا ہے؟ تو کہا سر میں سیکریٹری ہیلتھ ہوں اور سیکریٹری جو ہے نا منسٹرز کے چہرے نہیں دیکھتے صرف حکم مانتے ہیں. تو کہا مجھے کہا کہ نہیں میرا چہرہ دیکھو، تو اس میں سمال پاکس کے نشان. ہاں. تو کہا میں اسی لیے چاہ رہا تھا کوئی بھی بچہ سمال پاکس میں نہ جائے. تو وہ علی محمد انصاری صاحب جو ہے وہ بہت اچھے. ہاں اور بھی تھے لیکن ہی واز دا بیسٹ. آئی مسٹ سے ابھی بھی مجھ سے کوئی پوچھے اس آدمی میں اتنی تمیز. ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا 4th ایئر کے، تو بات کرتے تھے کہ میڈم یہ سوال پوچھتے تھے اتنا مشکل، ہو پھر بات کرتے میڈم کین یو آنسر، تو ہم دنگ رہ جاتے یار یہ آدمی کیسا تمیز والا آدمی. ہی واز سو گڈ اینڈ ہی واز سچ اے گڈ لیکچرر، یو نو. اسٹل آئی ریممبر. اور تمیز کا یہ ہے کہ آپ جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں بیٹھے ہیں تو وہ اٹھ کے آئیں گے ملنے. واہ. دو ہی واز اے سیکریٹری ہیلتھ. ہم لوگ تو چھوٹے، اتنا اچھا آدمی. اچھا ابھی آپ پڑھے تو آپ ذہین اسٹوڈنٹ تھے؟ بہت. اچھا پوزیشن ہولڈر تھے؟ دیکھیے چند چیزیں ہوتی ہیں. آئی واز اوور آل ویری گڈ ٹو بی آنیسٹ. اب اپنے منہ سے کیا بات کریں. تو جب نہیں، ویسے شاہ لطیف نے کہا ہے کہ آپ کے دامن میں سچ ہو تو سچ پیش کریں. اب شاہ لطیف نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ. یہاں پہ ہی رہنے دیتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات کریں. اور خاص بات جو میری تھی، آئی واز اے ویری گڈ ایتھلیٹ. اوکے. پورے 5 سال میں آئی واز کالج کا کلر ہولڈر اور اسپورٹس میں جو ہے آن دا ٹاپ ہمیشہ. کون سی؟ ساری. اچھا. آپ سوچیں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، آپ رننگ، جمپنگ، ہر چیز میں جو بھی ہوتے ہیں اس میں میں فرسٹ آتی تھی. تو آج بھی ٹی وی پہ اس طرح کے اسپورٹس دیکھ کے آپ اسی شوق سے وہ دیکھتی رہتی ہیں یا ابھی بس دیکھتی ہیں؟ اب میں دیکھتی ہوں کہ میں صرف یہ سوچتی ہوں اس زمانے میں اگر ہمیں کوئی سکھانے والا اچھا ہوتا تو ہم اور اچھا کر سکتے. دیکھیں ایک ایگزامپل تھا، جب ہم کالج میں تھے تو ہمیں ایک دفعہ کہا گیا کہ کراچی میں چلنا ہے اور وہاں کمپٹیشن ہے. کس کی کمپٹیشن تھی؟ جیسے ہائی جمپ کی کمپٹیشن تھی. تو ہم لوگ گئے. ہم لوگ تو شلوار قمیص پہن کے جاتے ہیں چاہے اسپورٹس ہو چاہے کچھ بھی ہو. تو ہم نے
دیکھا وہاں پہ جو لڑکیاں تھیں کافی چھوٹے چھوٹے شارٹس پہنے ہوئے تھے اور بالکل جیسے اسپورٹس کرتے ہیں, اور ان کے ٹرینر وغیرہ بھی تھے. تو ظاہری بات ہے ہم لوگ اپنی طرف سے جمپ کرتے تھے تو ہم کرتے تھے 4.2, لیکن وہ لڑکیاں تھوڑی اور جو اسٹائل سے کرتی تھیں, اور ان کی کوئی شلوار ولوار نہیں اٹکتی تھی, کوئی اٹکتی نہیں بات, نہیں تھی, رکاوٹیں تھی نہیں, رکاوٹیں نہیں تھیں. تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہماری تھوڑی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی تو ہم اور اچھا کر سکتے تھے. بہت اچھی لڑکیاں ہوتی تھیں اسپورٹس میں, وہ جو نیچرل ایک بات ہوتی ہے وہی ہوتی تھی ہمارے یہاں, کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن کالج کا ماحول ایسا تھا کہ تھوڑے لڑکے ہوٹنگ کرتے تھے نا, غصہ آتا تھا کہ کیا بھائی ذرا دوڑ رہے ہیں تمہارا کیا جا رہا ہے. تو وہ لوگ جو تھے زیادہ تر گاؤں سے بھی آتے تھے, ہاں ٹھیک ہے, تو ان کا ذرا دوسرا ماحول تھا تو ان کو ذرا صحیح نہیں لگتا. لائک اگر ہم ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں تو ٹیبل ٹینس کھیلتے کھیلتے اگر کبھی ہم لوگ ڈبلز میں ویسے کھیلتے تھے, نہیں ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی اور دوسری طرف ایسے, تو پھر اس میں بڑی ہوٹنگ ہوتی تھی. تو آئی نیور یوز ٹو کیئر کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, جو ہمیں کرنا ہے ہمیں کرنا ہے بس. یہ میڈیکل پاس کیا آپ نے فائنل پروفیشنل کے بعد, تو ہاؤس جاب کیا, تو اس وقت ہی آپ کو گائناکالوجسٹ بننے کا خیال تھا؟ بالکل نہیں, نہیں, بالکل نہیں. میں نے 6 مہینے کیا گائناکالوجی. آئی واز سو فیڈ اپ. میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ماحول اچھا نہیں لگا, تھوڑا صحیح نہیں لگا, تو پھر میں نے کہا 6 مہینے کے بعد میں آگے نہیں کروں گی, میں تھوڑا پیڈیاٹکس کروں گی, کچھ اور کروں گی, جنرل سرجری کروں گی. لیکن یہاں پھر یہ ہوتا ہے مطلب کہ اب محنت سے نہیں وہ گھبرا رہی تھی, لیکن ماحول خراب تھا, ماحول سے تھوڑا گھبرا گئی. تو پھر مجھے جو ہماری پروفیسر تھیں ڈاکٹر رضیہ لطیف انصاری, علی محمد پھر علی انصاری محمد صاحب انصاری کی کی وائف, مسز, ہاں لوگ سمجھتے تھے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے, یہ ہے وہ, آپ نے تو سنا ہوگا اس کے نام کہ لڑکوں کو بھی کان سے کھینچ کے سیدھا کر دیتی تھی, لیکن شی واز سو گڈ. پھر اس نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو تم گائنی میں بہت اچھا ہے, کام تمہارا بہت اچھا ہے, کہ میں سوچتی ہوں کہ تم ہی RM یہاں بنا. میں نے کہا میں نے تو ابھی 6 مہینے پورے کیے ہیں, تو میں گائنی کا کام کر کے دراصل برن آؤٹ ہو گئی ہوں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اور اتنا زیادہ کام. تو پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آگے بڑھو. پھر میں نے گائنی کنٹینیو کیا اس میں. پھر وہاں 1-1.5 سال کام کیا. اتنا کام کرتے تھے ان دنوں میں, سراؤنڈنگ میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں تھا LMC کے سوائے. مثلاً آپ سوچیں نہ تو لاڑکانہ میں تھا اور نہ تو نواب شاہ میں تھا, تو جہاں جتنے بھی سراؤنڈنگ میں گاؤں ہوتے تھے عورتیں آتی تھیں اور بہت بری حالت میں آتی. ایک رات میں ہم لوگ کم از کم 10-15 کیسز آپریٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریسٹ. تو انسان 1-1.5 سال میں ہی ختم ہو جاتا ہے کام کر کر کے. کام کا والیوم زیادہ ہے, بہت زیادہ والیوم تھا, لیکن گھبراتے نہیں تھے ہم لوگ. ہم لوگ ساری رات کام کرتے تھے, صبح 5 بجے کمرے میں آتے, گانے وانے گا کے, پھر ڈاکٹر رضیہ آتی تھیں 7 بجے, ان کو راؤنڈ وغیرہ کروا کے وہ. تو شی واز ویری ہیپی وتھ اس, ویری ہیپی, ہمیشہ اچھا ریفرنس دینا, یہ کرنا. پھر میں نے کہا کہ اب میڈم تھک گئے, ذرا ہم پوسٹ گریجویشن کرنا. وہیں جب میں کرتی تھی وہاں ہاؤس جاب RMO شپ, تو میں نے وہیں DGO کر لیا تھا. اچھا, وہاں DGO کر لیا تھا. پھر میں گئی جنا میں گئی FCPS کرنے. FCPS کب کیا ہے؟ FCPS کیا ہے میں نے 78 میں. 78 میں, اوکے. تو 75 میں اب یہ چاند کا میڈیکل کالج, سندھ میڈیکل کالج اور نواب شاہ کا گرلس میڈیکل کالج, یہ پیپلز میڈیکل کالج بن چکے تھے. نہیں, ہم لوگ اس کے بعد FCPS میں گئی تھی انگلینڈ گئی. وہاں جیسے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے تو یونیورسٹی کالج ہاسپٹل تھی, وہاں ہوئی, اسکالرشپ پہ گئی تھی یہاں سے. اچھا, ہاں, اس میں کولمبو پلان کی کوئی اسکالرشپ تھی. ابھی آپ کو نوکری ہے؟ ہاں, نوکری میں تو RMO کی تھی نا وہ کنٹینیو. پھر وہ ڈیپوٹیشن دے دیتے, ڈیپوٹیشن دے کے پھر بھیجا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو فردر ٹریننگ کرو. تو میں وہاں تھی 4 سال پورے, ہر چیز کی ٹریننگ. میں نے یورولوجی میں ٹریننگ کی, اور میں نے جنرل سرجری میں کی, اور میں نے گائناکالوجی میں ٹریننگ کی. وہاں پہ پوری ٹریننگ کر کے پھر ہم لوگ واپس آئے یہاں وہاں سے 75 میں.
تو 78 میں آپ نے FCPS کیا, پھر آپ انہی دنوں سے جناح میڈیکل کالج میں رہے؟ نہیں, سب سے پہلے کیا ہوا کہ جب میرے میاں جو ہے وہ نواب شاہ کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان دنوں میں یہ پیپلز میڈیکل کالج ان کو اسٹیبلش کرنا تھا, اور مسعود نورانی جو تھے وہ پالیٹکس میں تھے, جو میرے دیور تھے, تو اس نے بڑا انسسٹ کیا میرے ہسبینڈ کو کہ آؤ اس لے کے کالج چلانا. پھر علی محمد انصاری تھے, انہوں نے کہا پلیز اس کو چلانا, آپ لوگ آ جائیں. تو پھر ہم لوگ کی پہلی پوسٹنگ جو ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی نواب شاہ میں. ان دنوں نواب شاہ میں کچھ نہیں تھا. سسرالیوں کے پاس ہوئی؟ ہاں, سسرال تو بہت ہی اچھے تھے, تو اور پڑھے لکھے بھی ہیں, نامور لوگ ہیں, نامور لوگ, میری ساری نندیں پڑھی ہوئی ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں تھا کام کرنے کا, ٹو بی آنیسٹ, اور کوئی انٹرفیئرنس بھی نہیں تھی. تو وہ تو گھر کی طرف سے تو بالکل ٹھیک تھا, لیکن کام کے لیے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں نا وہ بہت کم تھیں, لیکن ہم جو مانگتے تھے وہ ہوتا تھا, اور پھر ہم لوگ لڑتے بھی تھے کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے, ہمیں چاہیے. اب نواب شاہ کے بعد کہاں گئیں؟ نواب شاہ کے بعد میں آئی کراچی. اچھا, میں آئی کراچی. جب میں کراچی میں آئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر, وہاں پہ آئی, اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے کہا کہ LMC میں پروفیسر کی جگہ خالی ہے اور آپ جائیں. اور ان دنوں میں کیا ہوتا تھا, آپ کے پروگریس کے لیے آپ کو ضروری تھا کہ آپ LMC میں کام کریں یا چانڈکا میں کام کریں یا نواشم, پیری میں ضرور کام کرنا ہے. حالانکہ میں نے آلریڈی کیا ہوا تھا, لیکن ایک یہ رول تھا کہ اگر آپ کی پروموشن ہوئی ہے تو آپ جائیں گے. تو پھر میں LMC چلی گئی کام کرنے کے لیے. وہاں پہ اب یاد نہیں, 2-3 سال میں نے کام کیا وہاں پہ, اور بڑا مشکل وقت تھا. فیملی کراچی میں تھی, ہسبینڈ میرے کراچی میں تھے DMC میں, اور میں چلی گئی ایز اے پروفیسر, اور بچے بھی پیچھے ہوتے تھے, لیکن صبح جاتے تھے اور گاڑی میں شام کو واپس آ جاتے تھے. تو پھر آپ 3 سال پروفیسر کے بعد آ گئے جناح پوسٹ گریجویشن؟ نہیں جی, میں نے سندھ کے پورے جو میڈیکل کالج میں کام کیا. اب دیکھیں, اچھا, اب دیکھیں پھر ان دنوں میں پھر یہ لیاری کا ان کا ہوا کہ بھئی لیاری کا کھولنا ہے, ہمیں میڈیکل کالج کھولنا ہے. میڈیکل کالج نہیں, ہاسپٹل انہوں نے کہا تھا کھولنا ہے لیاری کا, اور ان دنوں پیپلز پارٹی کا بڑا زور تھا. لیاری جنرل ہاسپٹل, لیاری جنرل ہاسپٹل, تو لیاری جنرل ہاسپٹل ہوا, اس میں کام کیا جا کے, اس میں کام کیا, پورا اسٹیبلش کیا, ہر چیز, لیبر رومز, تھیٹرز, ہر چیز پورا بنا کے ان کو دیا, جو ایمرجنسیز کیسے ڈیل کرتے ہیں سب کچھ کر لیا. اور جیسے پوسٹنگ تو ہوتی تھی کہ بھئی پروفیسر ان اے ڈو میڈیکل کالج بٹ ورکنگ ان لیاری جنرل ہاسپٹل. آپ لیاری کے حوالے سے جو میڈیا اتنا بڑا حساب بناتی ہے, آپ کو لیاری کیسا لگا کام؟ بہت اچھا. اچھا, لوگ اتنے اچھے ہیں, آپ صرف ان سے پیار سے بات کرو, اچھا, ان کو ایکسپلینیشن دو. جیسے دیکھیں ایک ان کی اسٹائل ہوتی ہے بولنے کی, کہ بولیں گے اڑے تم کہاں جا رہے ہیں یہ, لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں نا ان کو, اور بٹھا کے بات کریں. دے آر سو نائس, پیپل آر سو گڈ, یو کانٹ امیجن. آنیسٹلی آئی ایم اسپیکنگ, میرے گھر میں جو کام بھی کرتے ہیں سارے بلوچ ہیں. اچھا, اور میں خود بلوچی فلوئنٹلی بولتی ہوں ان کے ساتھ. تو جب میں وہاں کام کرتی تھی تو میں ان سے بلوچی میں بات کرتی تھی. شروع میں تھے 2-3 غنڈے آئے, لیکن وہ سیدھے ہو گئے, اور اتنی تمیز سے بات کرتے تھے, رسپیکٹ سے بات کرتے. اس لیے کہ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہو, ان کو سمجھانا اچھا, وہ سمجھ جاتے, وہ خامخواہ نہیں لڑتے کسی سے. میڈم پھر ایک چھوٹا سا وقفہ. بالکل. ناظرین, ہماری باتیں پروفیسر خورشید نورانی صاحبہ سے جاری ہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں.